خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مارک ڈگلس کی مشہور کتاب ٹریڈنگ ان دا زون کے کچھ بہت اہم نفسیاتی پہلوؤں پر۔ جی خاص طور پر وہ 5 بنیادی سچائیاں جو کامیاب ٹریڈرز آپ کہہ لیں سمجھتے ہیں یا اپناتے ہیں۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ ٹریڈنگ کی جو ایک افراتفری سی ہوتی ہے اس میں اپنے ذہن پر قابو کیسے رکھا جائے اس پر کچھ بات ہو۔ جی اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ ڈگلس کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہی ہے کہ مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا وہ تو مطلب فضول ہے۔ اصل کامیابی تو اپنے رد عمل، اپنے آپ کہہ لیں خوف، اپنی امیدیں، ان کو سمجھنے اور منظم کرنے میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ 5 اصول ہیں کیا۔ بالکل۔ اچھا، تو پہلا اصول جو ہے وہ شاید سب سے بنیاد پرست لگتا ہے۔ مارکیٹ پر قابو پانے کی کوشش چھوڑ دیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ جی ڈگلس کہتا ہے کہ مارکیٹ تو ہر لمحہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ انفرادی ٹریڈ کی سطح پر یوں سمجھیں بے ترتیب ہے۔ بے ترتیب ہے، بالکل۔ لیکن آپ کا ذہن بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھیں جنہیں آپ کنٹرول کر سکتی ہیں۔ مطلب آپ کب ٹریڈ میں داخل ہو رہی ہیں، کب نکل رہی ہیں اور کتنا رسک لے رہی ہیں۔ اور یہ نقطہ دیکھیں اس لیے کلیدی ہے کیونکہ یہ ٹریڈر کی ساری توانائی نا وہ پیشگوئی کی بے سود کوشش سے ہٹا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور ذاتی نظم و ضبط کی طرف لے آتا ہے۔ مارکیٹ سے لڑنے کے بجائے آپ اپنی نفسیات کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں ذہنی تبدیلی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی پھر اگلی بات آتی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں۔ رسک کو حقیقی معنوں میں قبول کرنا سیکھیں۔ یہ صرف یہ جاننا نہیں کہ اچھا نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ اسے ٹریڈ کرنے کے عمل کا ایک لازمی حصہ سمجھنا۔ بالکل۔ نقصان کا خوف اکثر بہترین فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے نا۔ اور یہ قبولیت جو ہے نا یہ صرف ذہنی نہیں، یہ جذباتی بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ ہر ٹریڈ کا نتیجہ غیر یقینی ہے اور کوئی بھی ٹریڈ نقصان میں جا سکتا ہے جی تو آپ اس کے جذباتی اثر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ آپ کو اپنی حکمت عملی پر قائم رہنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 1-2 نقصان ہوئے اور آپ ڈر گئے اور سب چھوڑ دیا۔ اچھا، تو اگر ہر ٹریڈ کا نتیجہ غیر یقینی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ تیسرا اصول بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر ٹریڈ وہ اپنے آپ میں منفرد ہے۔ بالکل۔ ماضی کی کامیابیاں مستقبل کی ضمانت نہیں ہے اور نہ ہی ماضی کے نقصانات یہ بتاتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ناکامی ہوگی۔ جی ہاں، یہ اصول ٹریڈر کو 2 بڑے نفسیاتی جالوں سے بچاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑی جیت کے بعد آپ حد سے زیادہ پورے اعتماد ہو جائیں۔ ہاں، وہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بڑے نقصان کے بعد آپ بالکل ہی خوفزدہ ہو جائیں۔ تو ہر ٹریڈ کو اس کی اپنی موجودہ حالت اور امکانات کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ پچھلے نتائج کے جذباتی بوجھ کے ساتھ۔ صحیح۔ اچھا، چوتھا اصول پھر مجھے لگتا ہے پہلے والے سے منطقی طور پر جڑا ہے۔ اپنی حکمت عملی پر غیر متزلزل یقین رکھنا۔ جی۔ اگر آپ کو اپنی ایج یا برتری پر یقین نہیں ہے تو مارکیٹ کا معمولی سا اتار چڑھاؤ بھی آپ کو اپنی پلاننگ سے ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ یقین دیکھیں اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ ایک ایسی حکمت عملی پر مبنی ہونا چاہیے جو آپ نے تحقیق سے، ٹیسٹنگ سے، تجربے سے بنائی ہو۔ بالکل۔ جب آپ کو اپنی حکمت عملی کے طویل مدتی امکانات پر اعتماد ہوتا ہے نا، تب آپ مختصر مدت کے جو ناگزیر نقصانات ہیں ان کو برداشت کر سکتے ہیں اور مستقل مزاجی سے عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہی مستقل مزاجی وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور آخر میں 5واں اصول جو شاید ان سب کا نچوڑ ہے، زون میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ دی زون۔ جی، دی زون۔ یہ وہ ذہنی کیفیت ہے جہاں آپ بغیر کسی خوف، لالچ یا دباؤ کے مکمل موروثیت اور اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ ڈگلس اسے یوں بیان کرتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جذبات ختم ہوتے ہیں اور اعتماد شروع ہوتا ہے۔ یہ کارکردگی کی آپ کہہ لیں اعلیٰ ترین سطح ہے۔ زون میں آپ مارکیٹ کے بہاؤ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے فیصلے آپ کی حکمت عملی سے بالکل فطری طور پر نکلتے ہیں۔ اچھا۔ آپ نہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، نہ جلد بازی کا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے حاصل کرنا ظاہر ہے مشکل ہے، لیکن جو باقی 4 اصول ہیں ان پر عمل درآمد اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 5 اصول یعنی خود پر کنٹرول، رسک کو قبول کرنا،
ہر ٹریڈ کو منفرد سمجھنا، اپنی حکمت عملی پر یقین اور زون کا ہدف رکھنا، یہ سب مل کر ٹریڈنگ کو ایک جذباتی جوئے سے ہٹا کر ایک منظم نفسیاتی طور پر مضبوط عمل میں بدلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ صرف کوئی تکنیکی مہارت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنیت اور رویے میں ایک گہری تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے جی، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ان میں سے صرف ایک اصول کو، مثال کے طور پر رسک کی مکمل قبولیت کو، اپنی زندگی کے ہر غیر یقینی صورتحال والے فیصلے پر مستقل طور پر لاگو کرنا شروع کر دے